الحمد لله الحمد لله الحمد لله انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم سامعین گرامی قدر جامعہ مسجد دار الہدا فیصل آباد دے غیور باشعور مسلمانوں، تواڈی اس بہت ہی خوبصورت مسجد دے اندر اج پہلی مرتبہ اللہ دی توفیق نال تواڈے نال تھوڑے وقت لئی دینی گفتگو اور تواڈی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک تواڈے سب دے سمیت میرا بھی اپنے گھر اندر بیٹھنا قبول فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اج بڑا ہی خوبصورت پروگرام خالصتاً اللہ دی رضا لئی اللہ دے گھر وچ سجایا ہے، میری مراد تواڈی اس مسجد دی انتظامیہ کمیٹی اور برادر مکرم محترم جناب حضرت مولانا سہیب شاہ صاحب، محترم جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ عدیل صاحب، دیگر دوست احباب جنہ دی محنت نال اس گئے گزرے دور اسی اج اللہ دی گھر وچ بیٹھے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دوستاں دی زندگی دراز فرمائے، جڑا اس جلسے دا سانو سارے نو ثواب ہونا ہے، اللہ انہاں نو بھی اس دے اندر حصہ عطا فرمائے۔ میرے تو قبل نعتاں بھی ہوئیاں نے، تلاوت کلام پاک بھی ہوئی ہے، اور اسٹیج دے اتے کچھ علماء کرام بھی تشریف فرما نے، جس طرح کہ حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب، محترم جناب ثنا خان مصطفیٰ مونس داود صاحب، قاری عبد المجید رحیمی صاحب۔ دوستو، اشتہار دا عنوان وہ میں ایتھے آ کے دیکھیا ہے، مینوں بڑا پسند آیا ہے، بڑا مینوں پیارا لگا ہے، اور مینوں یہ عنوان کیوں نہ پیارا لگے، تانوں کیوں نہ پسند آوے، کہ اسی اہل سنت والجماعت ہر اس شے نال پیار کرنے ہاں جہدے نال ساڈا محبوب پیار کرے۔ اللہ پاک نے بھی اپنی پسندیدگی دا اظہار اس انداز وچ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ مینوں ہر او ادا پسند ہے جیڑی ادا دی ابتدا اور آغاز اللہ دا رسول کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلا 1,24,000 نبی دنیا تے آئے، سارے نبی اللہ دے محبوب ہوندے نے، سارے نبی اللہ نو پسند ہوندے نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے دنیا تے جدوں بھیجیا نا، تے اللہ فرماندے نے سونیا ہن تیریاں اداواں، تیرے نشیب و فراز، تیری ایک ایک ادا، تیرے اٹھن دا سٹائل، تیرے بیٹھن دا انداز، تیرے کھان دا انداز، تیرے پین دا انداز، تیری خلوت، تیری جلوت، تیری ریاضت، تیری بندگی، تیری عبادت، تیری تلاوت، تیری ایک ایک ادا مینوں اتنی زیادہ پسند آ گئی ہے، ہون تو لے کے قیامت تک میں اگر کسی شے نوں پسند کراں گا نا تے وہ وہی ہوے گی جڑی تیری ادا ہوے گی۔ اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اداواں نوں پسند کیتا ہے، تے کیا حضور دی یہ ادا نہیں کہ میرے محبوب صحابہ نال پیار کردے نے؟ تواڈی اس مسجد سبحان اللہ کہن تے کوئی پابندی ہے جی؟
مولانا قاسم فروقی صاحب کدھروں میں شاہ کے سائڈوں آئے نے، اتنے تو نہیں رہتے، تو یہ سبحان اللہ کہی جا رہے ہیں، تو مینوں لگتا اج انہیں ہی کہنی ہے۔ ثواب سارے چاہیے کہ انہاں کلیاں چاہیے؟ جیڑا ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے نا، اللہ اس بندے دے نام دا جنت وچ کھجور دا درخت لا چھڑدے نے۔ کہدا درخت لگدا ہے؟ کوئی تبلیغی بیٹھے نے کہ کوئی نہیں وچ، جدا جماعت نال وقت لگا ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ اے ویکھو نا، ادھی مسجد تے تبلیغی جماعت نال بھری پئی ہے۔ توجہ ہے، اے بھائی پورے ملک وچ یہ گل دسدے ہوندے نے کہ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ فضائل دیاں روایتاں نے، ٹھیک ہے، تے سبحان اللہ کہن نال درخت لگدا ہے، جویں دے تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا، ایویں دی نال ککر لگنے نے، ککر جے تانوں ٹالیاں ککر اوتھے پھر مسواکاں پے کریا جے جنت وچ بھی۔ تے میں چاہنا کہ اوتھے ایسے پھلدار درخت لگن، تسی نالے خواہشات نو پورا کردیاں ہویاں اینج کر کے کھجور وال اشارہ کرو، کھجور تواڈے ہاتھے جاوے، تسی نالے کھاؤ تے نالے آکھو پروردگار سبحان اللہ دنیا تے آکھی سی تے مزہ اج جنت تے جا رہا ہے۔ اللہ پاک میرا تواڈا بہنا قبول کرے۔ دوستو چلو پہلے یہ گل کر لئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے کی آکھو گے؟ صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز گل دی سمجھ بھی تانوں آ ہی رہی ہے۔ فیصل آباد دی تے گجرانوالے دی بولی چ کوئی اتنا فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی پوچھنے ہیں کیویں، تسی کہندے ہو کداں، فرق اتنا کوئی ہے، مانا ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو میں کوشش کراں گا وچ تہاڈی بولی بھی تھوڑی جی بول دیا، بڑی میٹھی ہے ماشاءاللہ فیصل آباد دی زبان، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ ہن ذرا یہ دسو کہ گل دی سمجھ آئے تے محبت نال کی آکھو گے؟ جیڑے حالے تک نہیں بولے میں چاہنا وہ بھی اس ثواب وچ شامل ہو جان۔ سپیکر والے نوں بھی چاہیے کہ سبحان اللہ کہہ دے، ذرا ایک باری سارے آکھو محبت نال سبحان اللہ۔ انشاءاللہ حضرت یہ جلسہ کامیاب ہے کیونکہ ایسا رکھے ہے اللہ دی رضا واسطے، تے ایتھے اللہ دا ذکر شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ تے جے رب دا ذکر شروع ہو جائے تے شیطان نس جاندا ہے، جے شیطان نس جائے تے سمجھو بندہ کامیاب ہے، بندہ کی ہے؟ کامیاب ہے۔ تے انشاءاللہ میں دو چار گلاں ثواب دی نیت نال تواڈے نال کرنیاں نے۔ دوستو میں گزارش یہ کر رہا کہ سانو ہر او شے پیاری ہے جیڑی شے نال اللہ دے رسول نے پیار کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال تو تسی لے لو، بڑے حضرات مجمع چ ایسے نے کہ جنہ اپنے سراں تے ٹوپیاں پا کے رکھیاں نے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہن دور حاضری تے کچھ فیشن بھی چل گیا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے سر دے اتے دستار بن لے، اپنے سر دے اتے ٹوپی پا لے، اپنے سر دے اتے پگڑی بن لے، تے دل چ یہ نیت ہوئے کہ بھائی میں یہ پگڑی تاں پائیے، دستار تاں بنیے کہ ساڈے محبوب نے بنیے، تے اللہ فرماندے نے اینا کو کام ہلکا پھلکا کپڑا سر تے توں رکھ لے تے تیری اس ایک ادا نال اسی تیری بخشش کر دیاں گے۔ ایک سنت زندہ کریے تے کنیا شہیداں دا ثواب ہے جی، اچھی بولو، ایک سنت زندہ کریے تے 100 شہداء دا ثواب، یہ بھی فضائل دی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سنت زندہ کرو تے 100 شہید دا ثواب ہے، لیکن سنت زندہ ہوئے تے پھر ہے نا، ہیں کدی کدی انج بھی ہوندا ہے کہ بندہ گھر بیٹھا ہوندا ہے، پتر دا ویاہ ہے تے آ جاندے نے ماشاءاللہ باہروں ڈگ ڈگ کرن والے، ٹھیک ہے، تے بندہ انہوں نے یہ گل آکھے، بندہ ویکھو نا مسجد وچ کوئی اے ویکھو ماشاءاللہ بڑے 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 لوگ تسی تشریف فرماؤ، میرے بزرگ ہو، تسی سارے گھر جا کے گل آکھو کہ میں یہ کام نہیں کرن دینا، یہ کام نبی دی سنت کے خلاف ہے، میں نہیں کرن دینا، تے کئی ماما بھیڑاں بول پین گیاں، حاجی صاحب جاؤ مسیتے، ساڈا ایکو ہی کو منڈا ہے تے اساں یہ کام تے کرنا ہی کرنا ہے، پتہ تے ادو لگے گا کہ جب جو قیامت والے دن اللہ پوچھن کے بندے آ دس میں تینوں دولت دیتی کتھے لا کے آیا ہے، میں تینوں زندگی دیتی کتھے گزار کے آیا ہے، میں تینوں اولاد دیتی کتھے لا کے آیا ہے، پھر اس دن باقی سارے پریشان ہون گے جنہیں میرے محبوب دیا عداوت کو دور چلن گے، رب کعبہ دی قسم اس دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو نظر آئے
پھر اسی ایک ہرس رکھیے، اسی ایک ہرس یہ رکھیے کہ جو مرضی کریے وہ حضور بچا لین گے، یہ ہرس ہے سانو کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرن گے، ایک شفاعت کبرا ہوئے گی، ایک شفاعت صغرا ہوئے گی۔ حضور شفاعت ضرور کرن گے، لیکن کیا میرے نبی نے یہ نہیں کیا کہ گناہ نہیں کرنا؟ بندہ جس حالت سے دنیا سے اٹھایا جائے گا نا، اسی حالت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جے ایک بندہ شراب پیندا مر گیا ہے تو وہ دل چ یہ گل ہے کہ قیامت والے دن میرے ہاتھ چ زم دا گلاس ہوئے گا، نہ دوستو یہ نہیں ہونا۔ دعا کرو اللہ نیکیاں دی توفیق عطا فرمائے، دعا کرو اللہ بڑیاں دی ادب دی توفیق عطا فرمائے، دعا کرو اللہ شفقت دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دے وچ جیڑا وقت گزر جانا ہے یہی وقت کامیاب ہے۔ سونا ایڈا قیمتی نہیں ہوندا، ہیرا ایڈا قیمتی نہیں ہوندا، جواہرات ایڈے قیمتی نہیں ہوندے۔ دوستو دنیا دے وچ گزرن والا وقت ایڈا قیمتی نہیں ہوندا جنہ ایک لمحہ رب دے گھر وچ گزریا قیمتی ہوندا ہے۔ اور تانوں سارے نوں اس گل دا پتہ ہے کہ دنیا مہمان خانہ ہے، اور روز اپنے ہاتھاں نال نہیں جنازے چک دے۔ دنیا تے آن دی ترتیب ہے پر دنیا تو جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ کدی انج ہوندا ہے ترتیب اے کہ پہلوں دادا پھر باپ تے پھر پوتا، دنیا تے آن دی ترتیب اے، لیکن دنیا تو جان دی کدی کدی انج بھی ہوندا ہے کہ دادے اور پوترے دا جنازہ چکیا ہوندا ہے، انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا، حضور فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے، کتنا اعتماد ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اتنی امید ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں تو امید ہے کہ ہمیں زور کا بھی موقع مل جائے گا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے امید ہے زور پڑھوں کو عصر کا بھی موقع مل جائے گا۔ تیسرے نے پوچھا، انہیں کیا عصر پڑھا گا تو مغرب تک چل جاواں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی امیدیں تم نے دنیا سے لگا رکھی ہیں، میں محمد کو اپنی زندگی پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیروں پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ ایسے واسطے دوستو اپنی زندگی نو قیمتی کر لو، اللہ نو راضی کر لو، عقائد و نظریات درست کر لو تے ہر اس شے نال پیار کرو جنوں میرے محبوب نے پیار کیتا ہے۔ میرے محبوب نے جیڑی شے نو کی کیتا ہے؟ پیار کیتا ہے۔ تے میرے معزز سامعین، میں اج تھوڑے جے وقت اس تانوں اے دسنا چاہنا کہ سانوں اپنے محبوب دیاں اداماں پیاریاں کیوں لگ دیاں نے، کیوں لگ دیاں نے؟ دیکھو نا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک تو دنیا تے نہیں آیا اساں کسے دے نال انج دی گل بھی نہیں کیتی، لیکن جدوں تیرا وجود مسعود مکے دی وادی وچ آ گیا تے میرے محبوب تیری نسبت بڑی بلند شے، تیری ولادت جیڑی گود جو ہوئی ہے اساں نمایاں طور تے اس گود نو پوری کائنات دیاں گوداں نالوں اچا تے بلند کر چھڑے ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ اس تو کیتا ہے کہ میرے محبوب اس کائنات دے اندر تیرے نالوں اچا کوئی نہیں، تیرے نالوں اعلیٰ کوئی نہیں، تیرے نالوں بہتر کوئی نہیں، تیرے نالوں بلند کوئی نہیں۔ اے میرے محبوب لوگ بلندی دی مثال دیندے نے، کوئی کہندے نے وٹو صاحب آسمان بڑا اونچا ہے، تسی کیڑیاں بلندی دیاں گلاں کردے ہو، زمین بڑی پست ہے بڑی وسیع ہے، تسی کیڑی وسعت دی گل کردے ہو، چند بڑا سونا ہے، لوگ ستے رہندے نے تے ساری رات چمکدا رہندا ہے، تارے بڑے خوبصورت نے، انہاں دی وجہ تو آسمان دا حسن مزین پیا ہوندا ہے۔ ہاں پھلاں دی خوشبو بڑی پیاری ہے، جگنوں دی چمک بڑی پیاری ہے، بلبل دی چہک بڑی پیاری ہے، سمندراں دی روانی
بڑی پیاری ہے، پتھراں دی مضبوطی بڑی حسین لگدی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اساں اس کائنات دے اندر تیرے نالوں اونچا کسے نو نہیں بنایا، تیرے نالوں اونچا کسے نو نہیں بنایا، تیرے نالوں سونا کسے نو نہیں بنایا، تیرے نالوں زیادہ وسیع بھی کوئی نہیں، تیرے نالوں زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں، تیرے نالوں اچھا عابد بھی کوئی نہیں، تیرے نالوں سونا زاہد بھی کوئی نہیں، تیرے نالوں اچھا اس دنیا دے اندر میں اللہ نے تینوں دنیا تے نبی بنا کے کلے ہے، تے تیرا مقام سب دے سامنے کر کے اعلان عام کر دیتا جے۔ آؤ نا فیصلہ آباد دے رہن والے ہو، چونکہ کل جڑی رات گزری ہے او دے حوالے نال تے کل میں گل کیتی سی، پر ایک اشارہ اج بھی دینا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب تو اتنا کو بلند تے بالا ہے، اساں قرآن چ اعلان کر چھڈیا جے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ میرے معزز سامعین میں جڑی گزارش کرنا چاہنا ہاں اس کائنات دے اندر اے نہ میرے نبی نالوں کوئی اونچا ہے تے نہ ہی نبی نالوں کوئی سچا ہے۔ میرے نبی دی زبان اگر ماضی دے متعلق بولے تے او بھی سچ ہے، اگر حال دے متعلق بولے تے او بھی بولو بولو ذرا او بھی کی ہے۔ تے میرا نبی اگر مستقبل فیوچر دے متعلق کوئی گل کرے تے او بھی کی ہے، سارے بولو بھی کی ہے، سچ ہے۔ تے تائیں تے میں کہنا ہنا کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ آکھو سبحان اللہ، اور بلند آواز نال سبحان اللہ۔ اے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، اور سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، اور میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں۔ آخر جے گل نبی دی سبحان دی ٹر پئی ہے، ایتھے تینوں ایک اشارہ دیتا جاواں کیسا منظر ہوئے گا۔ اے کون نے انہاں نوں امام الانبیاء کیا جاندا ہے۔ تساں آیا میں حضرت نوں ایڈی دوروں رومال لین کلیا ایتھوں نیڑے کو دے چھڑنا سی تساں مینوں۔ حضرت ادھر آؤ میرے کول بوو، تشریف لیاؤ، قاری سیف اللہ تہاڈا نام ہے، ادھر آؤ سامنے پو۔ ایویں ماشاءاللہ تسی بھی عجیب بندے ہو یار، ویکھو نا قاری صاحب کھورے کتھوں لے کے آئے نے۔ حضرت ہن میں واپس نہیں جے دینا، ٹھیک ہے نا، مطلب تقریر تو بعد آکھو لیاؤ رہا۔ مولویاں نو صرف شہر لین دی عادت ہوندی ہے، دین دی کوئی نہیں ہوندی، یہ میں تانوں پہلوں دس چھڑا۔ اور بھی جنہیں جو دینا دے دیو، بعد جنا مینوں آکھیا جے، توجہ ہے، آکھو ایک کاری سبحان اللہ۔ مولانا قاسم فاروقی صاحب میں ایتھے گل کرنا چاہنا کیسا منظر ہوئے گا، کیسا نظارہ ہوئے گا کہ جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے صحابہ نو بلایا، یا رسول اللہ، آقا جی تسی تے نبی ہو، تسی تے نبیاں دے امام ہو، تسی جیڑا بھی کام کرنا ہوئے، جزاک اللہ، تساں جیڑا بھی کام کرنا ہوئے، یا رسول اللہ، آقا جی تسی اپنی مرضی کر سکتے ہو، یا رسول اللہ تانوں صحابہ نال مشورہ کرن دی کیڑی ضرورت ہے، اے تے سارے تواڈے غلام نے، اے تے سارے تواڈے یار نے، اے تے تواڈے تے اعتبار بڑا کردے نے، اے تے تواڈے تے اعتماد بڑا کردے نے، تساں جیڑا بھی آڈر انہاں نوں لانا ہے، انہاں کیڑا
کوئی کو نہ کر دینی ہے مینوں انج لگدا ہے میرے محبوب فرماندے نے اوے طالب علم تو چپ کر جا میں محمد اپنے یاراں نال ایک مشورہ کراں گا تاکہ لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ باغ بہارا اوے تے گلزارا تے بن یارا کسی کاری پوری کرو سبحان اللہ اے باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسی کاری تے یار ملن دکھ جان ہزارا تے میں شکر کراں لکھ باری اے یار ملن دکھ جان ہزارا تے میں شکر کراں لکھ باری کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے آقا بیٹھے ہونگے کتھے بیٹھے ہونگے اوے ایک کیڑی جگہ میں فیصل آباد دی گل نہیں کردا اوے میں لاہور دی گل نہیں کردا میں اسلام آباد دی گل نہیں کردا اوے میں انگلینڈ تے برطانیہ دی گل نہیں کردا میں امریکہ تے جرمنی دی گل نہیں کردا میں او دی گل کرنا وا جنوں میرے نبی دا مدینہ آکھیا جاندا ہے حضور بیٹھے نے توجہ ہے تے مسجد نبوی دا ماحول ہوئے کتھے بیٹھے نے میرے نبی مسجد وچ یا اللہ تیرا نبی مسجد وچ کیوں بیٹھا ہے اللہ فرماندے نے میرا نبی مینوں پیارا ہے توجہ کرنا ایک جملہ دین لگا مولانا میرا نبی نہیں جزاک اللہ میرا نبی مینوں پیارا ہے تے جیڑی تھاں تے بہ جے او تھاں بھی مینوں پیاری ہے او تھاں بھی مینوں ہاں ہاں اوے میرا مصطفیٰ ایک کپڑے دی چادر لے لے اور چادر بھی مینوں پیاری ہے اے بسترا لے لے بسترا بھی مینوں پیارا ہے اے میرا مصطفیٰ علی نو امانت دے دے وہ بھی مینوں پیارا ہے صدیق دے نال ٹر جائے وہ بھی مینوں پیارا ہے گل تے نسبت دی ہے نبی دی نسبت پتھر نال ہو جائے بولو لوگ کہندے نے جی سانو فروزہ بڑا پیارا ہے کوئی کہندا جی اور کی نام نے پتھراں دے مینوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کی پایا جے میں کہنا کچھ بھی نہیں سٹیکر لگا ہے سانو پتھراں نال کوئی نہیں پیار ہے تانوں حضرت عمر دی وہ ادا یاد نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف پہ کردے نے ہیں مولانا حضرت عمر دی نظر حجر اسود تے پے گئی بولو بولو جیڑا سبحان اللہ کہے گا اللہ انہوں مکے لے جائے گا اینجا کیا کرو سبحان اللہ میں ماشاءاللہ ٹلی ٹلی سبحان اللہ آندے ہو پہ تسی میں آگے تو انہوں دسیا بھی پھلدار درخت منگیا کرو رب کرو اللہ کو جو منگنا ہوئے تو کھل کے منگیا کرو کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دورے ایک بندہ کھلوتا اس تے کھلو کے کہندا یا اللہ مینوں 100 مربع زمین دے ادوں خورے مربے چلدے سن کے کنالاں چلدیاں سن جو بھی چلدا سی منگ لئی کھلی کہندے نے کولوں گزرے تے گزر کے کہن لگے اینی زمین دا کی کرنا ہی وہ کہندا تسی جاؤ جی میں کہڑا تواڈے کولوں منگی ہے میں جہدے کولوں منگی ہے نا وہ مینوں کئی گنا زیادہ دے سکتا ہے تے جے سبحان اللہ آکھو تے اگلی گل حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا آخری جنتی باقی کچھ بغیر حساب تو جنت ہی ٹر جان گے کچھ حساب کتاب دے کے جان گے کچھ طرح پھس کے جان گے پھس کے پھسن تو مراد ایک مثال لے لو بندہ ایک کلا اتھے کر کے دیوار نال ٹیک لا کے میدان حشر چ بیٹھا ہوئے گا اللہ پاک ایک بندے دا حساب لے گا ہاں بھائی نمازاں کہندا ساری زندگی دیاں روزے ساری زندگی دے 70 سال دی زندگی ہر سال لے کے آیا اللہ کہن گے پتہ تے ادوں چلے گا جدوں اعتراضو دے کولوں لنگے گا جدوں ایتھے حساب میزان لایا ہے میں اودیاں نمازاں تولیاں جان گیاں روزے زکاتاں مسجد دی خدمت مدرسے دے ادب علماء نال پیار ہر شے تولی جائے گی تے اللہ پاک اس بندے نوں یہ گل کہن گے لے وی گل سن تیرے نال نال گناہ بھی نے تیری ایک نیکی کٹ گئی ہے ایک نیکی اللہ کرے اتھے کسی دی نیکی نہ کٹے آکھو آمین
کیوں ایتھے تے موقع ہے اتھے تے موقع ہی کوئی نہیں ہے اللہ کرے کسی دی نیکی نہ کٹے اے ہن آکے گا یا اللہ نیکی ایک لباں اللہ فرمان گے دنیا نہیں پر جا تو ٹرائی کر لے ایتھے تے تیرے قابو تیرے پتر بھی نہیں ہونا ایتھے تے تیری ماں تیرے قابو نہیں ہونا ایتھے تے تیری اولاد نے تیرے قابو نہیں ہونا ایتھے جو ہاتھ نہیں دیتا ہوگے گا او کام ہونا ہے کہندا یا اللہ ایک ٹرائی مار لین دے اللہ فرمان کے جا اے ہونا نہیں کر کے ٹردا آوے گا توجہ کرنا علماء ٹردا آوے گا اسے بابے کو اپڑ جائے گا وہ جڑا کلا نہیں کر کے ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے گا انہوں کہے گا تیرے کول کچھ نیکیاں ہیں نے وہ کہے گا مینوں چھڈ تو اپنی سنا وہ کہے گا میں تے ترازو تو ہو آیا میرے نیکیاں بھی سن تے گناہ بھی سن تے گناہ بھی نال گندے جا رہے سن تے میری ایک نیکی گھٹ گئی ہے وہ کہنے لگا چل پھر بہ جا دوویں اکو جہے ہی اسی دوویں اکو جہے ہی اچھا تیرے کول کی ہے وہ کہے گا میرے کول نیکیاں بھی بہت نے پر گناہ بھی بڑے سن ایک میری نیکی گھٹ گئی ہے وہ کہے گا گل سن میرے کول تے گناہ ہی گناہ نے نیکی ہے ہی صرف ایک کے نیکی ہے ہی صرف ایک کے اچھا ہن کی کرنا چاہیے وہ کہے گا یار جیڑی تیرے کول گھٹ گئی ہے مینوں دے چھڑ وہ کہندا ہن کم دو ہونے نے یا تے تیرے والیاں نیکیاں میں لے کے تے اپنی ایک وچ پا کے جنت وچ ٹر جاں ہے تے یا تو میرے والی نیکی لے تے میں ایتھے بیٹھا رہاں تے تو جنت وچ ٹر جا کہے گا ہن فیصلہ کرو کرنا کی چاہیے فیصلہ انہاں دا ہو گیا وہ کہنے لگا تیرے کول بہتیاں نیکیاں نے چل تو میرے والی بھی لے توجہ ہے علماء کو سنیے گل تو میرے والی بھی نیکی لے وہ اپنی نیکی انہوں دے گا تے او ہن انہوں پوچھدا ہے کہ یار تو تے اپنی نیکی مینوں دے بیٹھا ہے تے تیرا کی بنے گا جی سبحان اللہ آکھو تے جملہ دیا کہے گا میرا کی بننا ہے میرا اللہ وارث ہے میرا کون وارث ہے دوستو تسی بھی یہی جملہ یاد کرو وارث کون ہے اچھی بولو وارث کون ہے کہنے لگا میرا اللہ وارث ہے ہن اللہ پاک بھی یہ ساری انہاں دے معاملے نو ویندا ہے پیا پتہ کیوں کہ حضرت سلطان باہو نے بھی ضرب لائی ہے کہ دل دریا اے دل دریا اے سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے اچھا وہ بندہ نیکی لے کے اللہ دی بارگاہ چاہے گا آ کے آکے گا یا اللہ ایک نیکی لب گئی ہے اللہ فرماندے نے اچھا تو تے ادھر آنا چل تو تے تشریف لے جا تے انہوں بلایا تو ذرا ادھر آویں نا تو ذرا نیڑے آ ہون وہ بھی آ جائے گا اس بندے دے وچ کوئی چینجنگ نہیں آئی کوئی تبدیلی نہیں آئی حالانکہ پورے پاکستان ہی تبدیلی آئی پئی ہے اس بندے دی کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ پتہ کی کہندا ہے اللہ دے سامنے آیا پہلوں بھی انج کھلوتا سی ہن بھی انج کھلوتا ہے اللہ فرمان کے گل سن کنیاں نیکیاں نہیں کہندا پہلوں میرے کول ایک سی ہن میرے کول ایک بھی نہیں توجہ ہے ہن میرے کول ایک بھی نہیں کہ اللہ فرماندے نے نیکی اونوں کیوں دتی آ کہندا یا اللہ او دے کول ایک گھٹ سی تے تاں دتی ہے تے تیرے کول فرمایا میں کو نیکیاں دے سر تے بیٹھا ہاں مینوں تے تیرے تے اونج ہی امید ہے کہ تو مینوں معاف کر چھڑنا کیونکہ اساں دنیا تے سنیا سی کہ بندہ جڈا مرضی وڈا ہوئے اللہ دی رحمت پھر بھی وڈی ہے
کیا یا اللہ تیرا قرآن نہیں سی کہ یا عبادی الذین اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ توجہ ہے، تو آپ ہی آگیا جی میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی، میں پاویں 70 حج بھی لے آؤں تے پھر بھی جانا تیری رحمت نال ہی سی، تے اج میرے کول کوئی شے نہیں تے مینوں ہرس پھر بھی تیری رحمت تے ہی ہے۔ اللہ فرمان کے گل سن بندیا، چل کی یاد کرے گا، تو میری رحمت تے مان رکھیا ہے تے مینوں کیڑا کسے پوچھنا ہے، جا میری جنت وچ ٹر جا۔ کتے ٹر جا؟ ہن کسے دی جرت ہے کہ کوئی رب نو آکھے یا اللہ نو کلیا کیوں وا؟ کسی دی ہے جرت؟ او یار یہی تے مسئلہ سی دسنے ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ رب نو مجبور کیتا جا سکتا ہے، رب کعبہ دی قسم نہ کوئی پریشر پا سکتا ہے، نہ کوئی پیار نال مجبور کر سکتا ہے۔ ہاں ہاں، جڑا طریقہ رب نے آپ دسیا ہے او اے ہے، گناہ جتنے مرضی ہون ایک آنسو لے کے میرے در تے آنا تیرا کام ہے تے تیرے گناہ معاف کر کے رحمت میں برسا دینا میرا کام۔ علامہ اقبال نے یہ تے معنی کیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ تھکتے نہیں گئے تسی؟ نماز کتنے بجے حضرت؟ میں نے پڑھانی ہے، میں تو مسافر ہوں، چلے میں 2 پڑھا دوں گا۔ توجہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، میں نہیں چاہتا کہ مشہور ہو جائے، یہ وہ مولوی ہے جنہوں تقریر شروع کرنی ہوندی تو چھڑنی نہیں ہوندی، یہ مشہوری میں نہیں چاہتا۔ بس جاگ دے انشاءاللہ نماز اسی سارے جماعت نال پڑھاں گے۔ تے سنو ذرا جڑی میں گل کرنا چاہنا، موضوع بڑا پیارا سی، میں او دے نال ہی گل کرنا چاہتا سا تے ادھر آ جانا۔ ساڈا اے عقیدہ ساری دنیا جھوٹھی ہو سکتی ہے، ساڈے نبی دی زبان جھوٹھی۔ اچھی بولو، اچھی طرح۔ میرے محبوب نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، بولو بولو، میرے بعد کوئی نبی۔ اینا حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کو نہیں، تو اینا کو قسمہ کڈ لیاں، کہندے نے جی ذلی ہے، اے بروزی ہے، اے موعود مسیح ہے، اے جناب سیکٹری ہے، اے نہیں یہ عیسیٰ دا سنیاں دین والا ہے، مختلف انہاں قسمہ کڈ لیاں۔ میں کہ یا اللہ یہ کہندے نے ہور بھی ہے وے۔ اللہ فرماندے نے گل سنو، میرے نبی دی گل لوہے تے لکیر ہے، میرے نبی دی گل۔ اور حضور نے بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون ہوتا؟ اے جب عمر نبی نہیں تو مان دو میرے مصطفیٰ کے بعد کسی قسم کا نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ میں ایک جگہ تے گل کی تھی، مینوں ایک بندہ کہندا حضرت عیسیٰ آ رہے نے، میں کہا آ رہے نے، نبی بن کے نہیں آ رہے، میرے نبی دے امتی بنن دا مزہ لین آ رہے نے، کہ میرے نبی دی امت بن کے تے رب دی عبادت کرن دا مزہ کیے۔ توجہ ہے میرے معزز سامعین، وقت دی قلت دامن گیرے گزارش، آؤ نہ ذرا میں گل کر رہا سا کہ مسجد نبوی ہوئے پھر بھی میرے نبی بڑے سونے لگ دے نے، میرے آقا مکے وچ بہ جان پھر بھی میرے محبوب سونے لگ دے نے، اے میرے آقا بدر وچ چلے جان تے سارے صحابہ سو جان، میرے آقا ساری رات جاگ کے اپنے رب نال گلاں کرن تے نالے کہن پروردگار میں 313 لے کے آیا، اے میری فوج ہے، اے میرا لشکر ہے، اللہم ان شئت لم تعبد، اگر اے نہ رہے تے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تے ساری رات میرے آقا عبادت کرن، سجدے وچ گزار دین اپنے رب دے سامنے، اپنے دل دیاں گلاں میرے آقا پہ کر دے نے۔ لیکن میں جڑی اج گل کرنا چاہنا ہاں او کیڑی گل ہے، اے مقام کیڑا ہے جناب والا، غالباً حرام دا کار ہے۔ میرے آقا تشریف فرما نے تے تشریف کنے رکھ دے نے، میرے آقا ستے ہوئے نے، دوپہر دا وقت ہے، سورج پوری آب و تاب دے، میرے نبی ستے ہوئے نے، آرام پہ
کرتے ہیں کہ اچانک میرے نبی اٹھ کے بہ گئے، اچانک اٹھ کے بہ گئے تے میرے آقا مسکران لگ پئے۔ ام حرام میرے محبوب دے کول بیٹھیاں نے تے فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں، جے جناب والا یا رسول اللہ بڑے ادب دے نال جے گستاخی نہ سمجھو تے میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں، اج کیڑا ایسا خاص نظارہ ملیا جے کہ تسی وہ ہسے ہو؟ اٹھن تو بعد مسکران دی وجہ ساڈی سمجھ چ نہیں آئی تے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے تے میرے آقا فرماندے نے اے ام حرام میں جو ستا ہاں تے میں خواب دیکھیا ہے، میں ستا ہاں تے میں اج خواب دیکھیا جے تے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے ساڈا نبی جو بھی ویندا ہے سچ ویندا ہے، او بھاویں جاگدیاں ویکھے بھاویں خواب وچ ویکھے بھاویں عرشاں تے جا کے ویکھے بھاویں معراج دی رات ویکھے ہر شے سچ ہوندی ہے۔ میں اج خواب دیکھیا ہے، آقا جی کیڑا خواب ہے؟ فرمایا اج مینوں اللہ نے میری امت دے مجاہدین دا ایک لشکر دکھایا ہے۔ کی دکھایا اللہ نے مینوں؟ اور ساڈا نبی جو بھی ویندا ہے وہ سچ ہوندا ہے، وہ کی ہوندا ہے؟ میں ایک لشکر دیکھیا ہے، کی اس لشکر دے اندر حضور فرماتے نے میری امت دا ایک مجاہدین دا لشکر ہے۔ کتھے دیکھیا ہے؟ فرمایا وہ بہ گئے نے بحری جہازاں تے، بہ گئے نے کشتیاں تے، او بہ گئے نے سمندراں دے اندر داخل ہو گئے نے۔ میرے اس لشکر نے جنگلاں دے وچ میرے دین دے جھنڈے لا دتے نے۔ میں محمد نے دیکھے ہے کہ انہاں نے پانی وچ جہاد کیتا ہے، میرے دشمناں دا مقابلہ کیتا ہے، اللہ نو نہ منن والیاں دا مقابلہ کیتا ہے۔ میں محمد او سارے لشکر نو دیکھیا ہے تے میں ضمانتاں دینا او سارا لشکر جنتی ہے، او سارا لشکر کی ہے؟ ہن پہلو اے دس لو کہ ساڈا نبی جو ویکھے او سچ ہے؟ بولو بولو کی ہے؟ پھر آکھو او کی ہے؟ تے میں ہن اے دسن لگا کہ حضور نے ویکھیا کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بیٹھے نے حضرت، اللہ دی قسمیں میں تے بیان نہیں کر سکتا وہ کیسا نظارہ ہوئے گا کہ جدو میرے محبوب آرام کر کے اٹھے اکھاں بند نے تے اچانک کھلیاں تے میرے نبی مسکران لگ پئے تے حضور مسکرا کے کہندے نے کہ مینوں رب نے وکھا دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ رب نے مینوں وکھا دیتا ہے۔ کی وکھایا ہے؟ میری امت دا ایک لشکر مجاہدین دا کتھے دیکھیا جے؟ فرمایا وہ بحری جہازاں تے بیٹھے نے تے انہاں دیاں زباناں وچ اکو ہی نغمہ جاری ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں جنت عطا فرمائے، سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے، گل پوری کرنا چاہنا۔ حضور فرماندے نے میں لشکر دیکھے ہے، او کشتی چ بیٹھے نے، بحری جہاز چ بیٹھے نے تے انہاں نے جہاد کیتا ہے، جہاد کفار دے خلاف لڑ رہے نے۔ تے یا رسول اللہ اگلی گل توجہ ہے، حضور فرماندے نے اگلی گل سن لو تے امت تک بھی پہنچا دینا، امت تک بھی میں محمد ضمانت دینا۔ توجہ ہے، میں محمد کی دینا؟ میں محمد گارنٹی دینا، اللہ پاک دی قسمیں جدی ضمانت مصطفیٰ دے چھڑے انہوں کسی اور شاید دی ضرورت ہے؟ بولو، جدی گارنٹی کملی والا دے۔ اور اللہ پاک نے خود فرمایا میرے محبوب قیامت والے دن قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جڑا قیامت والے دن رب دے سامنے بولے گا؟ صرف وہ بولے گا جنوں رب آکھے گا، صرف وہ بولے گا جنوں رب آکھے گا۔ تے یا رسول اللہ تسی ضمانت دیو گے؟
حضور فرماندے نے میں ضمانتاں دیاں گا تے میں ایک جملہ دین لگا ہن ذرا غور نال سننا تسی ضمانت دیو گے فرمایا میں ضمانت دیاں گا کدی دیو گے صحابہ دی توجہ ہے حضور فرماندے نے صحابہ دی ضمانت تے میرے تو پہلو رب نے آپ ہی دے چھڑنی ہے میرے یاراں نو کو گل کرے تے میں بعد وچ بولنا تے وہ پہلو بول پیندا بولو یار بولو او پہلو کی کردا ہے او پہلو بول کے کہندا ہے اوے خبردار اوے جڑے میرے نبی دی محفل چائے نے ایک آپ نہیں آئے میں کلے نے پاویں ابو بکر ہوے پاویں بلال ہوے میں اپنے نبی دی محفل وچ کسے ایرے غیرے نو آون ہی نہیں دیندا کیوں اے نبی بھی میرا ہے تے محفل بھی میری ہے محفل بھی یا اللہ یہ تو سارے آ گئے نے عمر بھی آ گیا ہے عثمان بھی آ گیا ہے علی بھی آ گیا ہے کون آ گیا ہے حضرت علی پیار ہے حضرت علی نال بولو ذرا پھر میں کہا اس پروگرام چے بھی میسج جائے کہ اسی علی نو بھی منن والے ہیں میں عام طور تے پورے ملک چے گل کیتی اج ایتھے بھی کرن لگا اسی اہل سنت والجماعت اے عقیدہ رکھنے ہاں کیونکہ اسی اولیاء اللہ نو مننے ہاں اسی ولیاں نو مننے ہاں ساڈے نزدیک کوئی بندہ اونی دیر تک ولی نہیں بن سکدا جنی دیر تک او دے دل وچ علی نہ ہوئے او دے دل وچ تے اگلا جملہ دین لگا تے انشاءاللہ سمجھداراں نو سمجھ آئے گا سارے سمجھدار بیٹھے ہو اونی دیر تک کوئی ولی نہیں بن سکدا جتنی دیر تک او دے دل وچ علی نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم کوئی اونی دیر تک علی بھی نہیں بن سکتا جنی دیر تک دل کی صدیق نہ ہوئے گویا کہ ولی بنن لئی علی نو مننا ضروری ہے تے علی بنن لئی صدیق نو مننا ضروری ہے صدیق نو مننا ضروری ہے تے علی آلے ہو آؤ تو اڈی نظرے کو ہور گل کراں ساڈا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سونا لگ دے علی والا حضرت حسن والی گل نہیں گل تے سبحان اللہ والی ہے کہہ دیو سبحان اللہ ویسے تسی مسکراندے اچھے لگ دے ہو سارے ہی مسکرا رہے ہو ذرا مسکرا کے آکھو سبحان اللہ ہن سنو سونا لگ دے علی والا سانو چنگا لگ دے علی والا نہیں تو میں ایکو شیر پڑھی ہونا ہے جو تہاڈی سبحان اللہ پوری ہوے گی اگلا بھی پڑھنا گا کہ سونا لگ دے علی والا اے چنگا لگ دے علی والا قاری عبد المجید صاحب تسی پہلو ہی اٹھ پئے ہو میں اگلا شیر تہاڈی نظر کرن لگا سر اے سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا اے سارے صحابہ نو سن لے تو سن لے حق من دے علی والا اے حق من دے علی والا حق من دے علی والا چنگا لگ دے علی والا میں کیوں نہ علی نال پیار کراں علی میرے نبی دی محفل وچ بیٹھ کے اسے اذان نو یاد کرے جڑی اذان بلال پڑھدا ہے جڑی اذان کون پڑھدا ہے بولو یار بولو ہیں علی اوہ اذان پڑھے جڑی اذان بلال پڑھے علی اوہ قرآن پڑھے جڑا قرآن بلال جڑا قرآن ہور گل کرنا سنی علی نال پیار اس کو کر گئے کہ جڑا کلمہ علی دا اوہ کلمہ سنی دا علی دے چہرے تے داڑھی سنی دے چہرے تے داڑھی علی دے سینے وچ قرآن سنی دے سینے وچ قرآن علی نے سر تے ٹوپی رکھ لئی سنی بھی سر تے ٹوپی رکھ لئی علی نے میرے محبوب نال پیار کیتا سنی بھی نبی نال پیار پیا کردا ہے علی نے بھی ابو بکر نو امام من لیا ہے تے سنی بھی امام پیا مندا ہے تے پھر ساڈے نال کادی لڑائی ہے اسی تے دعویٰ کرنے ہاں ابو بکر بھی ساڈا تے علی بھی ساڈا تیرے کول ہے کی ہے کچھ ہے تے کڈ بار تو جڑے حضرت امام جعفر دی گل کرنا وہ بھی ساڈے ہی نے ایک پتہ تے ادوں لگے گا جدوں امام جعفر دے کول جا کے بہو گے تساں کول جا کے بہنا ہے تے تساں آکھنا امام صاحب اسی تے آ کلمہ پڑھدے رہے ہاں تے امام صاحب نے آکھنا میں تے وہ پڑھنا ہے جڑا صدیق نے پڑھیا ہے بولو 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 ذرا
میں وہ پڑھنا جڑا صدیق نے پڑھیا ہے. میری اذان ہو, میرا کلمہ ہو, میرا روزہ ہو, میری زکات ہو, میرا قرآن دی تلاوت دا انداز ہو, تو میں اپنے محبوب دے وہ الفاظ کہ جنہاں نو رب نے سونے نالوں بھی زیادہ قیمتی جگہ عطا فرمائی ہے, او میں الفاظ پیش کر کے اجازت چاہنا. حضور بیٹھے نے, آقا فرماندے نے میں اپنی امت دا پہلی لشکر دیکھے ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ جلسہ ختم ہوئے تو تانوں سارے نو نیندر آ جائے. میں چاہنا کہ ذرا جا کے آخری 2-4 منٹ سبحان اللہ کہہ لو. آخری الفاظ بیان کرنے لگا, کیسا منظر ہوئے گا کہ میرے محبوب اٹھ کے بیٹھے نے, امیں حرام فرماندیاں نے یا رسول اللہ آقا جی تساں کیڑا لشکر ویکھے آئے؟ فرمایا میں محمد نے او لشکر ویکھے آئے کہ جڑے کشتیاں تے جہازاں تے بیٹھ کے میں محمد دے دین نو امت تک پہنچان دی ذمہ داری اٹھا چکے نے. میں او سارا لشکر پیا دیکھنا وا, اگے کی گل ہے؟ حضور فرماندے نے میں محمد بہت بڑی گارنٹی تے ضمانت پیا دینا وا, او لشکر جتنا بھی بڑا لشکر ہے میں محمد کہنا او سارے جنتی نے. او سارے کی نے؟ بولو بولو, سارے کی نے؟ اسی اکھاں میٹ کے ماننے ہیں کیونکہ ساڑھے لئی سب کچھ ساڑھے نبی دی زبان ہے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے سب کچھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, آپ اتنے کو با انصاف آدمی سن, اتنے کو اللہ والے سن. آپ دے متعلق آندہ ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے دے بیٹھ کے ایک سفر پہ کر دے سن, تے نماز دا ٹائم ہویا تے رکے, گھوڑا کھلار دیتا, مسجد چلے گئے, جا کے نماز پڑھی, واپس آئے تے آ کے دیکھیا تے گھوڑا ایک چراگاہ چردا ہے پیا. کی کر رہا ہے؟ چر رہا ہے. تے حضرت آ کے کھڑے ہوئے تے بڑے نادم ہوئے, بڑے پریشان ہوئے. پریشان ہو کے کہنے لگے میں تے اس گھوڑے تے نہیں بیٹھنا. مریداں نے پوچھا حضرت جی وہ کیوں؟ فرمان لگے ایک گھوڑا کسی ایسے مالک دی چراگاہ چردا ہے پیا کہ جہدے کولوں میں اجازت ہی نہیں لئی, میں اجازت ہی نہیں لئی, یہ اپنی مرضی نال ہی چری ہوندا ہے. مالک دی مرضی تو بغیر او دی چراگاہ وچ چرن والے گھوڑے دے پیٹ دے وچ او چارا گیا ہے جہدے کولوں اساں اجازت نہیں لئی. لہذا عبداللہ بن مبارک ایسے گھوڑے تے نہیں بیندا. توجہ کرنا ذرا, عبداللہ بن مبارک ایسے گھوڑے تے, میرے حال توجہ کرو, ایسے گھوڑے تے نہیں بنے گا. تے فرمان لگے قاری صاحب اگے آ جاؤ, تشریف لے آؤ. توجہ فرما دینے کہ میں ایسے گھوڑے تے نہیں بہنا. تے عبداللہ بن مبارک نو کسی نے پوچھا سی رحمت اللہ علیہ نو کہ حضرت امیر معاویہ تے حضرت اویس کرنی, توجہ ہے, اویس کرنی دا نام سنیا جے؟ یہ کون سی؟ یہ وہ اویس کرنی سی کہ جنہیں میرے نبی دا زمانہ تے پایا حضور دی زیارت نہیں کر سکے. وجہ کی بنی؟ ماں دی خدمت چ لگے رہے, ماں دی خدمت چ لگے رہے, زیارت نہیں کر سکے. حضور نو پتا چلیا مینوں اویس کرنی ملنا چاہتے سن لیکن نہیں مل سکے. میرے محبوب فرماندے نے اویس کرنی اپنی ماں دی خدمت کر کے اللہ دے ہاں اینا مقبول ہو چکے نے کہ رب نے مستجاب الدعوات بنا چھڑیا ہے. حضور فرماندے نے کہ کوئی تواڈے چوں میری امت دا کوئی فرد اویس کرنی نو ملے تے او دے کولوں میری امت لئی دعا ضرور کرانا. لوگ اپنے لیے دعا کراندے نے, حضور کدے لیے کرا رہے نے؟ تے پھر سجنوں جے ساڈا نبی ساڈے لیے اینا کچھ کر کے گیا ہے تے اسی اپنے نبی لیے ایک سنت زندہ نہیں کر سکتے, اسی اپنے نبی لیے اینی کو قربانی نہیں دے سکتے. اسی صرف جھوٹ چھڈ دئیے نا, جھوٹ, اللہ دی قسم ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. میں ایک تقریر وچ گل کیتی, میں کہا جھوٹ چھڈ دیو. ایک بندہ مینوں کہنے لگا قاری صاحب یہ کام نہیں جی ہونا. میں کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا یہ انہیں کیتی ہے, میں نہیں پیا کرتا, مطلب کل میرے پیچھے لگ جاؤ. انہیں کہا میں نہیں چھڈ سکتا. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا ساڈا تے وزیر اعظم جھوٹ ماردا ہے. میں کہا انہیں کی جھوٹ ماریا؟ کہندا وہ جھوٹ ہی ہے, ادھر اور گل کردا تے ادھر اور گل کر چھڑدا ہے. میں کہا میں نہیں وزیر اعظم نو جاندا, میں تے تیری گل کرنا, تو اپنی دس. جھوٹ چھڈ دے, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. دوستو میں جڑی گزارش کرنا چاہنا, تے حضرت عبداللہ بن مبارک نو کسی پوچھیا سی کہ اویس کرنی تے حضرت امیر معاویہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میرا یہ نظریہ تے میرا یہ عقیدہ ہے, توجہ رکھنا ذرا, کہ امیر معاویہ جڑے گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے آوے, جڑے گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے آوے, اسے گھوڑے دے پیراں دے نال اٹھن والی مٹی اسے گھوڑے دے نک وچ پی جائے,
وہ نک چ پہ کے جم جائے میل بن جائے میرا یہ عقیدہ ہے کہ بیعت کرنی رل کے آ جان امیر معاویہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بجائے ہے کہ بیعت کرنی نہیں صرف ماں کی خدمت کی ہے امیر معاویہ نے نبی کا چہرہ بھی دیکھا ہے حضور فرماتے نے وہ سارا لشکر کی ہے بھول گئے ہو کی یہ سارا لشکر بڑی چھیتی ویسے تسی گل بھول جاندے ہو بندہ ایک ڈاکٹر کو گیا جا کے ڈاکٹر صاحب دوائی لینا ہے اس آخر کدی اس آخر گل بڑی چھیتی بھول جانا اس آخر تمہیں بیماری کدوں کو دی ہے اس آخر کیڑی بیماری ایڈی چھیتی وہ گل بھول جاتا ہے تو میں یہ لفظ تمہیں یاد کرانا چاہتا سا کہ اب یہ لشکر سارا کی ہے بس آج دی محفل یہی سمجھ لو یہ سارا لشکر کی ہے سارا لشکر کی ہے تو کیوں جنتی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرما دیتا ہے میرے نبی نے فرما دیتا ہے میں کہ یا رسول اللہ یہ جڑے لشکر دی تسی گل پہ کر دے ہو یہ دے وچ کون کون ہے حضور فرماندے نے باقیاں نو چھڈ باقی تے سارے 4000 دی تعداد وچ میرے یار شامل نے میرے منن والے نے لیکن انہاں دا چیف آف آرمی سٹاف سبحان اللہ انہاں دا لیڈر انہاں دا کمانڈر کور کمانڈر انہاں دا او کی کہندے نے بڑے نو کوئی نام لے دیو مینوں دس دیو جی چلو آرمی چیف کہہ لو انہاں دا آرمی چیف انہاں نو ٹریننگ دین والا یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا وہ میرا معاویہ ہے وہ کون ہے میرا یار جیڑے معاویہ نو نبی علیہ السلام جنتی کہہ کے تے مور لا دین کوئی بدماش انہوں جنتی نام منے سانوں کو فرق پہندہ ہے سارے بولو سانوں کو فرق پہندہ ہے اسی کہنے ہیں ساڑھے واسطے سب کچھ یا اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دی زبان ہے یا اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دی حضرت امیر معاویہ نال پیار ہے ہاتھ کھڑے کر کے رکھو حضرت امیر معاویہ نال پیار ہے وے جزاک اللہ انہاں دنوں چ لوگ ایک نہ رسم کرتے ہیں انہوں توڑ دیو تے امیر معاویہ نال پیار پورا ہو جائے گا وہ کی کرتے ہیں رسم جی نا دا سانو سارا نو پتہ ہے وہ کی کرتے ہیں کنڈے کرتے ہیں انہاں کنڈیاں دا کنڈا کر چھڑو ٹھیک ہے انہاں کنڈیاں دا کنڈا کر چھڑو انہاں دا بائی کاٹ بھی کرو اور کچھ ساڈے اپنے سادہ لو بھائی نے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں انہاں نو یہ مسئلہ دسو کہ حضرت امیر معاویہ دی نفرت چ کنڈے کرنا تے کھانا اے حرام ہے اے کی ہے اے حرام ہے اس حرام تو بچن دی کوشش کرو گے اے نفرتاں مٹاؤ گے تے محبتاں پھیلاؤ گے نفرتاں پھیلاؤ گے تے محبتاں نفرتاں مٹاؤ گے تے محبتاں پھیلاؤ گے اللہ پاک میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے کافی میں تہاڈا وقت لیا ہے اللہ پاک جو بھی کیا ہے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تے اللہ معاف فرمائے وآخر دعوانا